اپنی کنکلوڈنگ سپیچ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ وہ دے رہی تھیں. اس دوران جو ہے بھرپور جو ہے ڈیمانسٹریشن کی گئی, وہاں پہ پروٹیسٹ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگوں کی طرف سے. ملک احمد خان صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی وہ کافی غصے میں آ گئے, اور غصے میں آتے ہوئے انہوں نے چند ایک اقدامات اٹھائے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کے 26 ارکان کی انہوں نے رکنیت جو ہے اس کو معطل کر دیا. اس کے بعد جو ہے ایک ریفرنس بھی اس حوالے سے انہوں نے تیار کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوا دیا. کچھ کے اوپر انہوں نے پینلٹیز بھی لگا دی ہیں, وہ بھی لاکھوں میں. کوئی فرنیچر انہوں نے وہاں پہ خراب کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ 4 جو قائمہ کمیٹی ہیں ان کے جو چیئرمین تھے جن کا تعلق اپوزیشن کے ساتھ تھا, اور وہ ان 26 لوگوں میں موجود تھے, تو ان کو بھی ان کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا, جس میں چیئرمین لٹریسی جو قائمہ کمیٹی ہے انصر اقبال صاحب, چیئرپرسن اسپیشل ایجوکیشن سائمہ کنول صاحبہ تھی, اور اس کے بعد چیئرمین کالونیز احسن حسن علی, چیئرمین مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ رائے مرتضیٰ جو ہیں ان کو بھی فارغ کر دیا گیا. الفت مغل ہمارے نمائندہ سوسی لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے. مغل صاحب بہت شکریہ. مغل صاحب, یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اثر ہے یا نارمل حالات میں بھی جو ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور اس طرح کے ایکشن لیتے ہیں؟ نہیں خاور صاحب, اس کی پوری ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس بجٹ سیشن سے پہلے اور مریم نواز شریف کی جب اسپیچ ہو رہی تھی اس احتجاج سے پہلے پنجاب اسمبلی میں سب سے زیادہ اگر کوئی طاقتور تھا تو وہ اپوزیشن تھی. اس کی وجہ تھی کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی اپوزیشن کو بہت زیادہ وقت دیتے تھے. یہاں تک ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بعض معاملات پر جو وزراء تھے ان کو بھی ڈانٹ پلائی اور اجلاس ملتوی کر کے وزراء سے جواب طلب کیا اور پھر اپوزیشن کے نقطے پر اجلاس شروع کیا. لیکن اپوزیشن اس طاقت کو شاید غلط اس لیے استعمال کر گئی کہ جب چیف منسٹر پنجاب کی بجٹ سپیچ تھی تو اس میں بہت زیادہ قابل اعتراض نعرے بازی کی گئی. جو پارلیمانی روایات ہیں اس سے ہٹ کے زبان استعمال کی گئی. ارکان کی جانب سے ڈیسکوں پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا گیا, جس کے باعث جو مائک سسٹم تھا, جو ساؤنڈ سسٹم تھا, اس کو نقصان پہنچا. اور اس کی پاداش میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے 26 ارکان کی جو رکنیت ہے 15 سیشن کے لیے وہ ملتوی کی ہے. 20 لاکھ سے زائد جرمانہ ان پر عائد کیا ہے, جو کہ ساؤنڈ سسٹم توڑا گیا ہے. اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں انہوں نے ان سے متعدد بار کہا کہ میری اپوزیشن کے جو ارکان ہیں وہ میری بات نہیں مانتے. تو جو عمر عطا بندیال کیس تھا, فیصلہ تھا حمزہ شہباز اور پرویز الہی کیس میں, اس کی بنیاد پر وہ ان 26 ارکان کے خلاف ریفرنس بھیجے گئے الیکشن کمیشن میں, اور ہمارے ذرائع کے مطابق اسمبلی سیکریٹریٹ نے اس پر کام شروع کر دیا ہے اور اگلے اجلاس سے پہلے ان 26. اچھا الفت, ایک سوال اور بھی, میں حسن کے پاس آتا ہوں. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, اس کے بعد جس طرح آج ایک چودھری عثمان سائیوال سے چلے گئے پاکستان مسلم لیگ نون میں, چونکہ اٹارنی جنرل اور لا منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ اب آزاد ہیں, یہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا حصہ بن سکتے ہیں. کوئی خبر ہے لاہور میں یہ جو لوگ ہیں, حسن ابھی لاہور سے ہو کے آئے ہیں کہ کافی لوگ پنجاب میں آگے پیچھے جانے کے لیے تیار ہے دوسری پارٹیز میں, نون لیگ کے اندر, پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی کا وہ انتخاب کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ جی خاور صاحب, ایسا ہو سکتا ہے, اور اس کی ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اپوزیشن کے اندر خود درار اس لیے پڑنے جا رہی ہے کہ اپوزیشن کے پاس مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی 13 جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں ان کی چیئرمین شپ تھی, ان کے پاس سرکاری گاڑیاں تھے, دفاتر تھے, پلس اینڈ پریویلیجز تھے, وہ اب سارے واپس ہونے جا رہے ہیں. 4 کمیٹیوں کی چیئرمین شپ عدم اعتماد کی بنیاد پر واپس لے لی گئی, اور ہمارے ذرائع کے مطابق 13 کی 13 جو چیئرمین شپ ہیں یہ واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ضلع اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایک بھی اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں تھی, اسپیشل کمیٹیاں بنا کر پوری جو لیجسلیشن تھی اور جو عوام کی کارروائی تھی وہ چلائی گئی. تو اس لیے اب اچھا بالکل صحیح ہے. میں چوئی صاحب سے پوچھا, چوئی صاحب آپ کے پاس خبر ہے یہ کتنے لوگ ایکسپیکٹڈ ہے یہ پی ٹی آئی حمایت یافتہ یا سنی اتحاد کونسل کے چھوڑنے جا رہے ہیں اس کو آگے پیچھے, جس طرح الفت مغل صاحب کی بھی خبر ہے اور باقی بھی جو خبر اطلاعات مل رہی ہیں, آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ نہیں, وہ کام تو کر رہے ہیں, چھوڑ جائیں گے تو کیا انہیں کہ کیا چلے بجا کیا چوراں کھڑیا, what difference will it make. یہ ان کو کرنے دیں جو یہ کر رہے ہیں. الفت مغل صاحب بھی بادشاہ آدمی ہیں, یہ اس طرح اسپیکر جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے ان کو نکالے اور ان کے جرمانے کر رہے ہیں اور ان کو ریفرنس بھیج رہے ہیں. اس سے جمہوریت کی خدمت ہو رہی ہے تو کر لیں جو کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ ان کے والد بھی ڈپٹی چیئرمین سینٹ تھے ملک احمد خان کے, یعنی
मोहम्मद अली। चले वो चौधरी साहब वो कहते हैं मैंने डिसिप्लिन इन्फोर्स करना है। जी आप बताएं कि कितने नंबर आपके पास इतला कितने लोग पीटीआई की हमायत याफ्ता कौमी सूबाई असेंबली मिला के 24 हैं इस टाइम, 2 दर्जन के करीब हैं। बड़े नाम आप कह रहे हैं? बड़े नाम भी हैं, वो जो बड़े नाम हैं शायद वो उनमें से एक नाम तो असेंबली में है भी नहीं। क्या मतलब? सरप्राइज रहने दे। अच्छा नहीं, कोई एक आध नाम तो हमारे सामने आना चाहिए ना। बस बता दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा चौधरी साहब कोई और कुछ नहीं, इसमें मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि मलिक अहमद खान साहब ने बड़े ही प्यार के बड़ा चहेता बना कर रखा अपोजिशन को, लेकिन मलिक साहब के साथ उन्होंने किया मलिक साहब के साथ स्पीकर साहब खुद चल के गए अपोजिशन के पास, उन्होंने कहा कि ये बजट सेशन में बड़े प्यार से चलाएंगे, पूरी कमिटमेंट दी गई और फिर ये तमाशा लगा दिया। लेकिन नेशनल में भी आपको याद होगा मलिक साहब ने अपना ब्लू आइड बना के रखा, तो कोई मसला आप यकीन करें कि पीपल्स पार्टी ने सरदर्द की कोशिश की कि हमें जो PSC 1 मिले, लेकिन PSC 1 उन्होंने पीपल्स पार्टी को नहीं दी, उन्होंने PSC 1 दी किसको? उन्होंने PSC 1 दी PTA को। लेकिन जब इस तरह की उन्होंने हरकतें शुरू की तो मलिक साहब ने भी ठीक किया ना, उनका प्यार भी बहुत था, अब गुस्सा भी बहुत है। इसी मलिक साहब ने पिछले साल भी इनके बंदे काफी मुअत्तल कर दिए थे कि यानी थोड़ा आप पढ़ लिया करें। ये उल्फत मुगल साहब एक अच्छे रिपोर्टर उनसे ही ले लें। जी मुगल साहब मतलब की है तुसी कहंदे हो को प्यार मोहब्बत कर देने फिर वो सख्ती जी बिल्कुल। पिछली खबर भाई पिछली बार भी कुछ अरकान को मुअत्तल किया गया था, उसकी वजह ये थी कि काबिल एतराज नारे और एक खातून चीफ मिनिस्टर के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की गई थी। लेकिन यही अरकान जिनको आज मुअत्तल किया गया 26 अरकान, इन्होंने पिछली बार अंडरटेकिंग दी थी कि आइंदा इस तरह का एहतजाज नहीं करेंगे, वो एहतजाज करेंगे अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर करेंगे और जो पार्लिमानी तरीका एहतजाज है वो इख्तियार करेंगे। लेकिन उसके बावजूद इस बार जो किया गया वो बिल्कुल एक ऐसे वक्त पे दिया कि शायद अरकान के दरमियान हाथापाई हो जाए, लेकिन हमारे जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि किसी किस्म की हमारी तरफ मुगल साहब इस हवाले से आप खबरें इकट्ठा करें।